جی عزیز و دوستو ساتھیو، رب الفات کے اعلیٰ اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ رہے گا بچوں کی تربیت، کیونکہ بہت سارے لوگ اس بات پہ سوال کرتے ہیں یا اس کا خیال نہیں کرتے، تو آج ہم بات کریں گے بچوں کی تربیت میں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، میں ہوں سلیم کرامت آفیشیل چینل سے، اور ہم دیکھیں گے امثال اس کے 22ویں باب کی 6 آیت۔ یوں لکھا ہے، لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں ہٹے گا۔ اور اس کی انگلش ٹرانسلیشن کچھ یوں ہے NIV سے، اسٹارٹ چلڈرن آف آن دا وے they should go, and even when they are old, they will not turn from it۔ عزیزو، اس ویڈیو کلپ کو دھیان سے سنیے گا، اور اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ جن تک جو مجھے نہیں جانتے یا اس چینل سے واقف نہیں ہے، یہ بات ان تک بھی پہنچے۔ ہمارا مقصد ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ کلام مقدس کے مطابق کریں۔ تو عزیزو، آج ہم جس بات پر زور دینے جا رہا ہوں، جس بات کو میں کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے بچوں کی تربیت۔ بچوں کی تربیت کلام مقدس کے مطابق نہ کرنے کی وجہ سے آج ہمیں بہت سارے مسائل درپیش ہیں، بالخصوص پاکستان میں۔ ہمارے ہاں بہت ساری NGOs اور ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کی تنظیمیں کام کرتی ہیں کہ بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے، جو ظلم ہوتا ہے، اس کو کیسے روکا جائے، لیکن بہت ہی کم لوگ جو ہیں وہ اس سائٹ پر دھیان دیتے ہیں کہ ہمیں ان کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ کیونکہ جب ہم ان کی تربیت جو ہے، ان کا دھیان جو ہے، ان کی ٹریننگ جو ہے، وہ کلام مقدس کے مطابق کریں گے، تو میں ایمان کے ساتھ اور بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح کے 70-80% مسائل جو ہیں وہ خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ اس میں سب سے پہلا کام جو ہے وہ ماں باپ سے شروع ہوتا ہے، گھر سے شروع ہوتا ہے، گھر میں رہنے والے اور بہن بھائیوں سے شروع ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں۔ ایک بات جو میں جس پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ ماں باپ کا پہلا اور سب سے بڑا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت خود کریں، نہ کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، ضرورتوں کے لیے اپنے بچوں کو، جو خاص طور پر اس ایج میں ہوتے ہیں 8-9 سال کی عمر سے زیادہ ہوتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے دوسرے رشتہ داروں کے پاس، پڑوسیوں کے پاس یا کسی بھی جاننے والے کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، اور نہ صرف گھنٹوں بلکہ کئی دن تک وہ بچے ماں باپ کی توجہ کے بغیر رہتے ہیں، اور پھر وہ جو سیکھیں گے وہ دوسروں سے سیکھیں گے۔ ان کی توجہ جو ہے وہ اس طور سے لگی رہے گی کہ انہوں نے کس طور سے دوسروں کے بچوں کو، دوسرے لوگوں کی عادات اڈاپٹ کرنا ہے، کیسے سیکھنا ہے، اور اس کے ساتھ اگر وہ کچھ امیر ہیں یا ان کے وسائل بہتر ہیں تو کیسے ان کو انہوں نے فالو کرنا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس چیز میں، دنیا کی رنگینی میں، دنیا کی اور خواہشات میں دوسرے بچوں کی خواہشات کو دیکھ کر بگڑ جاتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سی مائیں
جو کام کرنے کے لیے گھروں میں کام کرتی ہیں وہ اپنی بچیوں کو ساتھ لے جاتی ہیں اور ٹریننگ کے طور پر ان کو سکھانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بچیاں نابالغ ناعمری میں ہی ایسی ایسی خواہشات، ایسی چیزوں کا شکار ہو جاتی ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے پھر چونکہ ان کا ذہن چھوٹا ہوتا ہے اور ان کی خواہشات بڑی ہوتی ہیں اور وہ غلط راستے پر چل نکلتی ہیں۔ اسی طرح چھوٹے بچے، لڑکے، ماں باپ بجائے کہ ان کی تربیت جو ہے وہ کلام مقدس کے مطابق کرے، بلکہ وہ اس کو سہارا سمجھ کر اپنے ساتھ لے جاتی ہیں، بلکہ یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ وہ مائیں یا وہ باپ یہ کہتے ہیں کہ کل کو یہ ہمارا سہارا بنیں گے۔ ان کو نہ تو جسمانی تعلیم و تربیت دلواتے ہیں اور نہ ہی روحانی، نہ ہی ان کو چرچ کے ساتھ منسلک رہنے کا بتاتے ہیں، نہ ان کو سنڈے اسکول بھیجتے ہیں، نہ ان کو اور جو تعلیمی پروگرام ہیں ان میں شامل ہونے کے لیے بھیجتے ہیں، بلکہ وہ ساتھ ساتھ اس طور سے بھی کہ بچے چھوٹے ہیں ان کا کون خیال کرے گا، ان کو ساتھ لے جاتے ہیں، یا جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ان کو دوسرے رشتہ داروں، ملنے والوں، پڑوسیوں اور کسی کے پاس چھوڑ جاتے ہیں، جس سے تربیت کی خرابی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ تھوڑی سی بالغ عمر کو پہنچتے ہیں، جب ان کی خواہشات زمانے کے حساب سے لیکن وسائل کم ہوتے ہیں، تو وہ پھر اس طرح کے کام کرتے ہیں، اور پھر اس کا خمیازہ نہ صرف ان کے ماں باپ کو بلکہ پوری کلیسیا، پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے، اور ہم الزام جو ہے وہ دوسروں پر لگاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، حالانکہ زیادتی کے لیے ہم نے خود انہیں چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ ان کو چھوٹی عمر میں ہی خود چناؤ کا وقت دے دیتے ہیں، اور جب وہ بچے یا بچیاں گھر میں کوئی ایسی چیز لے کے آتے ہیں جو ان کے وسائل سے کہیں زیادہ ہوتی ہے تو ہم نہیں پوچھتے، یا ہم کہتے ہیں نہیں جی ہمارے ان کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں، وہ ہمیں بہت عزیز ہے، وہ ہمیں اپنوں سے بھی عزیز ہے۔ میرے عزیزو، یہاں ضرورت ہے کہ کلام مقدس کی روشنی میں اس کو سمجھیں۔ خداوند کے پاک کلام میں ہمارے لیے سب کچھ لکھا ہوا ہے، ہمیں کیسے ان کی تربیت کرنی ہے، کیسے نہانا ہے، کیسے رہنا ہے، ہر چیز کے بارے میں کلام مقدس کو غور سے پڑھیں اور اس چیز پر توجہ دیں، اور اپنے بچوں کے لیے خدا را میں منت کرتا ہوں کہ ان کو دوسروں کے ہاتھوں میں نہ چھوڑیں۔ بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے کہ پڑھائی کے لیے آپ کو کسی عزیز کے پاس بچے کو چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اس کو فالو کریں، اس کو چیک کریں کہ بچہ کس راہ پر جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ میں اپنے جو ہمارے مسیحی ادارے ہیں، چرچز ہیں، ان سے بھی یہ التماس کروں گا کہ ماں باپ کو بچوں کو سکھانے کا دوسرا جو حصہ ہے وہ چرچ سے شروع ہوتا ہے، خدا کے خادموں سے شروع ہوتا ہے۔ بچوں کو سکھانے کے لیے اس طرح کے پروگرامز کیے جائیں، اس طور سے لیکچر، سرمنز دیے جائیں کہ ماں باپ کو پتہ چلے کہ ان کی تربیت کیسے کرنی ہے، اور یہ ایک بہت ہی اہم پہلو ہے۔ اگر ہم اس پر غور کریں اور اس پر عمل کریں تو یقین جانیے یہ کیسز بہت کم ہو جائیں گے۔ یہ تو زمانہ قدیم سے باتیں چلی آ رہی ہیں ظلم اور زیادتی کی، تو ان کو نہ تو حکومت مکمل طور پر روک سکتی ہے، لیکن حکومت کا بھی یہ فرض ہے کہ جو ایسے معاملات ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جبری مذہب کی تبدیلی جس میں شامل ہے چھوٹی عمر میں، اس پر قانون بنایا جائے، اس پر سختی سے عمل کیا جائے، اس کی آڑ میں، مذہب کی آڑ میں ظلم نہ کیا جائے، اور
بچے اور بچیوں کو اپنی مرضی سے زندہ رہنے کا حق دیا جائے، اور جو ہماری تربیت ہے وہ کلام مقدس کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس چھوٹے سے کلپ کے ساتھ میں چاہوں گا کہ اس پر جو بھی سننے والے ہیں غور کریں، اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس بھی دیں، تاکہ ہم اور بھی بہتر طریقے سے اور اچھی بات کر سکیں۔ خداوند یسوع مسیح کے اعلیٰ اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ اپنے عزیزوں کا، اپنے خاندان کا خیال رکھیں، اور اس کرونا کی وبا سے دعا ہے کہ خداوند آپ سب کو محفوظ رکھے، خوش رہیں۔ آپ سب کی خدمت میں سلام قبول ہو۔